غیرتی آدمی کی دوستی غیرت بھری ہوتی ہے. واللہ اغیر منی، حضرت فرماتے خدا تو بہت بڑے غیرتی ہے، اللہ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے مسلمانوں کو. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. افغانیوں کو اور عراقیوں کو پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں سوائے ایمان کے، اور ان کو پتا ہے کہ امریکہ کے ہزاروں ڈپو جدید اسلحہ اور میزائل اور ایٹمز اور ٹیکنالوجی کے بھرے پڑے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہے. اللہ ان کو مٹی کا ڈھیر بنائے اور خدا ان کو راکھ کا تودہ ثابت کرے. لیکن مجال ہے کہ طالبان یا عراقیان ہمت اور عزم میں پیچھے ہٹے. تو پیغمبر اور صحابہ کو تسلی دی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم بے سر سامان. اذل جمع ذلیل، جیسے ادل جمع دلیل. ذلیل، یہاں ذلیل کا معنی ہے بے سر و سامان، بے سر و سامان. جس وقت ارادہ کیا دو گروہوں نے تمہیں میں سے کہ وہ ہمت ہارے، بنو حارثہ و بنو سلیمہ، واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی برت لی. سبحان اللہ. دوست کو جانے نہیں دیتا، جب وہ گرتا ہے تو یہ کھڑا رہتا ہے. برسفرا ہمہ دوستان بھی نمائر، جب دسترخوان یہاں سے وہاں تک بھرا ہوا ہو، پلاؤ اور بریانی، روست اور قیمے، قورمے اور بورمے، تافتان اور شیرمال، گرم نان اور چپاتی، سلاد اور چٹنیاں اور مربے بچھے ہوئے ہو. ماشاء اللہ ہم کا دسترخوان بہت اچھا ہے، بہت برکت ہو والا. شاباش، ٹھڈا بھرو ٹھڈا بھرو. لیکن جب تکلیف کی گھڑی آئی تو دوستوں کا پتہ چلتا ہے. کیا کرے؟ ایک بحران آیا تھا، اس بحران میں یہاں تکلیف تھی بڑی. میں نماز کے لیے آگے ہوا، ایک آدمی تھا یہاں، مر گئے، سب مٹی میں چلے گئے. اس نے کچھ مجھے پیچھے کرنا چاہا تو کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، پستول لے کر، پیچھے ہٹو. میں نے کہا ہاں مار کا مجال ہے، ہم موجود ہوں گے، ایسا کوئی کرے گا. مجھے کہ لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا فارسیان کہتے ہیں مردمی از غیب آمد و کار کرد، اللہ دین کے لیے لوگوں کو بھیج دیتا ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. واللہ ولیہما، اللہ نے ان کے ساتھ دوستی فرمائی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تھے تم بے سر و سامان. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جس وقت فرمانے لگے آپ مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ مدد کر دے تمہاری رب تمہارے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، بیچ کر. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، کیونکہ احد میں، بدر میں مسلمان 313 تھے، کفار و مشرکین 1000 تھے.
احد میں مسلمان 1000 تھے اور مشرکین 3000 تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم 3000 فرشتے بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں۔ بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم جم کے رہے، وتتقوا، پرہیزگار رہے، ویاتوکم من فورہم، اور آ گئے وہ دشمن غصے سے تم پر، فور فائر بریگیڈ، فائر یا عربی سے چوری کیا ہے، انگریزی کا اکثر حصہ عربی سے چور شدہ ہے، چوری شدہ ہے۔ برادر، یہ برادر فارسی سے لیا ہے، اور مدر یہ عربی سے لیا ہے، مدرارا، قدوری میں ہے یجوز الاستنجاء بالحجر والمدر، مدر مانا ڈھیلا، لوٹی توئی۔ بیشتر انگریزی عربی ہی سے نکلی ہے، لیکن تعامل کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ مین اور ومن یہ الفاظ بھی عربی ہے اور انہی معنی میں مستعمل ہے۔ جس وقت آپ فرمانے لگے مسلمانوں سے، آیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ مدد کر دے تمہارا رب 3000 فرشتے بھیج کر، منزلین بھیج کر، اتار کر، بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم جم کے رہو، وتتقوا، پرہیزگار بنو، ویاتوکم، اور وہ مشرکین آئے تم پر، من فورہم، اپنے غیظ و غضب سے، ھذا یمددکم ربکم، مدد کر دے گا تمہارا رب ب5,000 من الملائکہ، 5000 فرشتے بھیج کر، مصومین، نشانہ دار۔ مصومین کا ایک معنی ہے متعممین، سب کی پگڑیاں بندی ہوگی، ہر رنگ آیا ہے، لیکن جلال سیوطی نے اور ادریس کاندیلوی نے اس مقام پر سیرت میں لکھا ہے کہ جنگوں میں جتنے رنگ ملائک کی پگڑیوں کے ہیں، صرف پیلا اور زرد صحیح ہے، باقی ہرا کالا سب غلط ہے۔ ہرا بدعتیوں کی نشانی ہے اور کالا رافضیوں کی نشانی ہے۔ جنگ میں کہہ رہا ہوں، ویسے عام حالات میں فتح مکہ میں حضرت کی پگڑی مبارک کالی تھی، کوئی شک نہیں اس میں، اور عام حالات میں حضرت کی پگڑی سفید رہی۔ چنانچہ ہجرت کے وقت آپ کے متعلق بخاری میں ہے، کانو مبیضین، سفید پوش نظر آ رہا ہے۔ اور پھر امام مالک اور ابو حنیفہ نے عمر بھر سفید پگڑی استعمال کی، سفید پگڑی۔ ویسے کپڑے بھی سفید ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر میں رنگین ٹھیک ہے، میں نے کہا سب سے بڑا سفر تو قبر کا ہے، اور کفن سفید ہوتا ہے، رنگین نہیں ہوتا۔ رنگین جائز ہے ضرورت کے لیے۔ شاہ اسماعیل شہید نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے یک روزہ۔ کیا نام ہے؟ یک روزہ۔ اس میں لکھا ہے کہ طلباء اور علماء کبھی کبھی رنگین پہنے تاکہ جہاد کی عادت رہے، وہاں کہاں کپڑے دھلیں گے، لیکن عام حالات میں درسوں میں، امامت، خطابت، نماز، بیان، آن بان میں سفید ہی ٹھیک ہے۔ احب الثیاب الی اللہ البیض، بہترین پسندیدہ اللہ کو سفید ہے۔ فیہ تکفنون موتاکم، اسی میں تو مردوں کو کفن بناتے ہو، اور یہی تم پہنا کرو، ترمذی شریف۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نصرت کو مگر خوشخبری تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل بھی اس کے ذریعے۔ معلوم ہوا کہ مشائخ کو اپنے طلباء کے ساتھ، کاملین کو اپنے متبعین کے ساتھ اسباب کا معاملہ کرنا چاہیے۔
یہ اعلان اچھا ہے کہ کپڑے بٹنے والے ہیں اور روح اللہ کو ایک کے بجائے 2 جوڑے ملیں گے، کیونکہ اس کا ساز و سامان زیادہ ہے۔ موٹے طالب علم کو تو 1 جوڑا نہ کافی ہے، 2 دینے ہوں گے یا 3 دینے۔ یہ اچھا اعلان ہے کہ اس کے ساتھ سلائی کے پیسے بھی ہونا چاہیے۔ سیٹو پیسے خزانوں سے نکالو اور جنت کا ٹکٹ خریدو۔ اور وہ اصل تقسیم تو وقت پر ہوگی انشاءاللہ، وہ جو بڑی تقسیم ہے۔ بعض ایسے کاملین بھی ہے، یہ جوڑا لے کے 200 روپے جیب میں ڈال کے روانہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہو گئی تفسیر جی بس۔ شاباش۔ اس لیے ہمارے بعض رفقا کہتے رہنے دو، میں نے کہا نہیں، دے دو۔ جس نے جانا ہے، ٹرک پر لکھا ہوا ہے خیر نالات خیر نال جا۔ ہمارا کیا ہے، ہم کون سے ان کے سر پہ پیسے مانگ رہے ہیں؟ اس پر کار بگئی سیدھی رکتی شی کرالا غواپ پئی ہو کو لاڑا غواپ ردئی ہو۔ آئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو جائے جہاں جائے۔ چپیو جوڑا ہو 200 روپے تخلاصی کی نزیری کا، لیکن اشتیپا کے دانے دا سے 1 جوڑا بھی لے کے 200 روپے بس روانہ ہو گئے۔ ایک سبق مکمل کرنا اور مقررہ تاریخ تک پہنچنا، یہ تو خود بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی خیر ہے، عبادت ہے۔ یہ تو خوش قسمت ہو کے حصے میں آتی ہے۔ بدبخت اور بدقسمت تو ویسے ہی جانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اور رمضان شریف کا روزہ ہے، طویل درس ہے، یقیناً طالب علم آپریشن میں ہے۔ نہیں بنایا اللہ نے یہ فرشتے بھیجنا مگر بشارت تمہارے لیے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مدد آئی نہیں تھی، خوشخبری تھی۔ یہ مدد آئی نہیں تھی، خوشخبری، اگر ضرورت ہوئی تو ایسا ہوگا۔ اور مطمئن ہو تمہارے دل۔ اللہ اکبر۔ ومن نصر، نہیں ہوتی ہے مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کے ہاں سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والے۔ لیقطع، کہ کاٹ کے رکھ دے، طرفا، ایک حصہ، من الذین کفروا، ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، بس پلٹے وہ نامراد ہو کر۔ خائب، جیسے وفاق والے لکھتے ہیں نا نتیجے میں الراسب، دارالعلوم دیوبند کے نتیجے میں ہوتا تھا الخائب، نامراد۔ طالب علم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا الراسب، وفاق کا نتیجہ بورڈ پہ لگا ہوا تھا، بڑا موٹا تھا، طالب علم تھا، اور اس کے والد آئے تھے ملنے کے لیے، تو اس کو کہا پاس ہو گئے، کہنے لگا اول آیا ہوں۔ نتیجہ دکھایا، کسی کے ساتھ لکھا ہے مقبول، کسی کے ساتھ لکھا ہے جید، کسی کے ساتھ لکھا ہے جید جدہ، کسی کے ساتھ لکھا ہے ممتاز۔ کہا تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے الراسب، یہ کیوں؟ کہ یہ آپ کے اور حضرت صاحب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی مقام دے دیا۔ نہ ایک چالاک طالب نے، اس کا باپ غریب گیا اور مٹھائی بنوائی، 2 ڈبے لے آیا، مجھے کہتے ہیں میرا بیٹا راسب آیا ہے، یہ سب آپ کی دعا ہے۔ ماؤس میں سر جھکائے وہ شرم کے مارے، خدا پاک ادا سے مصیبت ہے، اور یہ جو مخصوص ڈگری اس کو وفاق نے دے دی، راسب۔ جیسے چل ولیا طالب اس شاہ ولاڑ دے پڑھو رہے محتاسب کا تنور شاہ یہ چیزیں نہ درو کو پلار دو کا گئی۔ جس شخص نے وقت پر محنت نہیں کی، ایک دن آئے گا اور اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، یہی مطلب۔ او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا خائبین، و مشرکین پلٹ جائے نامراد ہو کر۔ خواب یخیب کے معنی نامراد ہونا۔
لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کو اختیار، او یتوب علیہم، یا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک یہ ظالم ہے۔ حضرت بہت غمگین تھے، اور احد میں آپ کے سر میں چوٹیں آئی تھی، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اور آپ بد دعا کر رہے تھے۔ اس وقت تسلی کے طور پہ یہ آیت آئی کہ ان میں کچھ لوگوں کی توبہ قبول ہوگی اور کچھ لوگوں کو سزا ملے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے ہے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔